السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. حاضرین مجلس، آج کی یہ مجلس 11 روزہ محافل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی مجلس ہے. کل کی مجلس میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بیان میں آپ علیہ السلام کی ایام رضاعت سے لے کر اعلان نبوت اور نبوت کے 5 سال کے حالات کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نبوت کے 6 سال کے واقعات سے لے کر 13ویں سال تک کے واقعات جو ہجرت سے پہلے تک کے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سالہ ہے اعلان نبوت کے بعد سے، اور 10 سالہ مدنی زندگی. تو اس طرح اعلان نبوت کے بعد سے آپ علیہ السلام کی 23 سالہ حیات مبارکہ ہے. 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکہ شریف میں آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیے، اور 10 سال مدینہ شریف میں آپ ظاہری حیات پاک کے ساتھ رونق افروز ہیں. قبل اس کے کہ نبوت کے 6 سال کے واقعات کا آغاز کیا جائے، کل بیان کردہ سیرت طیبہ کے واقعات کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ لے جاؤں گا، کیونکہ کچھ اہم نکات اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے مجھے بیان کرنے ہیں. کل آپ نے سماعت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے قبل آپ کی قوم صادق و امین کہا کرتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد بھی آپ کو کوئی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں کہا کرتا. محض اناد، تکبر اور حسد کی وجہ سے جو شدید قسم کے کافر تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. یہاں تک کہ کفار میں جو سخت قسم کے کافر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ان کو ایسی بیان فرماتے جو ان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی، تو وہ ڈر جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جس کے مزید واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آج بیان ہوں گے، اخلاق و کردار کی وہ عظیم مثال آقا علیہ السلام نے قائم فرمائی ہے کہ جس کو آقا کے خالق اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں
اخلاق عظیم بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل بدترین ماحول میں اپنی شخصیت کو اخلاق کے عظیم نمونے کے طور پر اپنی قوم کے بیچ پیش فرمایا. اور یاد رکھو دوستو، امانت داری، صداقت اور عفت، یہ تین ایسے صفات ہیں کہ اگر یہ کسی میں ہو تو اس کی شخصیت مسخر کرنے والی بن جاتی ہے. لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اخلاق و کردار جس کا عملی نمونہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، اگر اس کو کوئی اپنا طرز زندگی بنا لے تو اس سے اس کے مخالفین کے دلوں میں بھی اس کے لیے تعظیم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اخلاق میں وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا، وہ مخالف کو بھی آپ کا ہمنوا بنا دیتا، وہ آپ سے نفرت کرنے والے کو آپ کا دوست اور چاہنے والا بنا دیتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں لوگوں کی مزاجیں اس بارے میں کہ کوئی ان کا مخالف ہو تو منفی طور پر کام کرتی ہے. مثلا کسی نے گالی دی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ سخت قسم کا انداز اس سے اختیار کریں، اس سے بدترین گالی اس کو دیں تاکہ اس کو تکلیف ہو. کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر گالی مار جائیں کسی بھی طرح. کوئی ہماری مخالفت کی راہ پر اڑ جائے تو بدلے میں اور جواب کے طور پر ہم بھی اس سے زیادہ شدت کا انداز اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم کو استحقاق حاصل ہے. ہاں ہے کہ اگر کوئی آپ کو پتھر سے مارے تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی اینٹ سے مارے تو اس کا جواب پتھر سے ہو سکتا ہے، یعنی اور سخت اور صحیح طریقے سے. لیکن دوستو اگر آپ ایسا رویہ اور ایسا سلوک اپنی حیات میں اپنی زندگانی میں کسی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر غالب بھی آ جائیں. کسی نے آپ کو گالی دی، آپ اس کو اس سے بڑی گالی دیتے ہیں تو ڈر جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو مارنا توڑنا چاہے، آپ بھی اس سے زیادہ اس کو سختی کے ساتھ مار پیٹ سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے اس پر غالب آ جائے. لیکن دوستو ایسا کر کے آپ اس پر غالب آئیں گے لیکن اس کے دل میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے جس پر آپ غالب آئیں. اس کے دل میں ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ وقت کا انتظار کرتا ہے کہ آپ کے اس جواب کا وہ جواب کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے. لیکن قسم خدا کی، اور اس لیے رب تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. یاد رکھو کہ اگر تم کسی دشمن کو، اپنے مخالف کو اگر اس کے انداز میں یا اس سے زیادہ سختی کے انداز میں اس کا جواب دو گے تو اس کو زیر کر دو گے، لیکن اس کو دوست نہیں بنا سکتے، اس کو اپنا چاہنے والا نہیں بنا سکتے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیا جائے، جب نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے، جب مخالف کا جواب اچھے انداز سے دیا جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ مخالف بھی آپ کا دوست بن جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن. کسی کی مدافعت کرنی ہو یا کسی کو دفاع کرنا ہو تو بہتر طریقے سے کرو. یعنی تمہارا دشمن بھی ہو تو تمہارے انداز مخالفت سے وہ متاثر ہو جائے. ادفع باللتی ہی احسن. اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو وہ شخص جو تیرا سب دشمن ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ کیا کرے گا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا.
لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے آگے اللہ رب العزت وہ بھی بیان فرما رہے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرنے والا۔ مخالف کی مخالفت کا جواب جو صبر سے دے، نفرت کرنے والے کی نفرت کا جواب جو ضبط اور برداشت کرنے اور حلم سے دے، گالی کا جواب جو خاموشی سے دے، تو یہ تو شامل ہی کر سکتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا، اور ثابت جو ہوتا ہے جو ضبط کرنے والا برداشت کرنے والا ہوتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، وہ تو بڑے حصے والا ہوتا ہے۔ تو دوستو میرے آقا کا کردار یہ تھا، ایک طرف قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، سورے نازل ہو رہے تھے، اور ادھر اس قرآن کا عملی پڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے قرآن جس اخلاق کی، جس کردار کی، جن اوصاف اور جن کمالات کی تعلیم دے رہا تھا، اگر اس کا عملی نمونہ تم دیکھنا چاہتے تو وہ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھو، تو وہ تصویری قوت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار میں کہ آپ نے جو ہے ایسے سخت دل انسان کہ جو اپنے بچیوں کو زندہ درگور یا دفن کر دیا کرتے تھے، جو ظلم کر کے فخر کیا کرتے تھے، بدکاریاں کر کے اس کا ڈھنڈورا پینا کرتے تھے، ویسے بدترین لوگ اور ویسی بدترین قوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تذکیری قوت کی وجہ سے آپ کے غلام اور آپ پر اپنا سب کچھ انحصار کرنے والی بن گئی، اخلاق اور کردار میں آتا ہے۔ اور جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ معاملات کے اندر امانت، صداقت اور حفاظت، یہ صفات بھی اگر کسی انسان میں پائے جائیں تو یہ صفات کی وجہ سے وہ انسان دوسروں کے نزدیک معتبر ہو جاتا ہے، قابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ کون سا انسان دوستو، آپ غور کرو، دنیا میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لیکن میں اچھا ہوں بلکہ تقریر کرنے سے آپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، یا آپ کے ظاہری لباس، صورت اور شکل، یا اور کوئی ایسی چیزیں جو عام طور پہ لوگ دنیا میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، تو ایسی چیز سے وقتی طور پہ کوئی آپ سے متاثر ہو جائے تو ہو بھی جائے، لیکن مستقل طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کے ساتھ وہ کھلتا ملتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وقت گزارتا ہے، حقیقی زندگی جب آپ کی اس کے سامنے آتی ہے تو اس وقت جو ہے خلل کھل جاتی ہے اس شخص کی جس کے اندر کردار نہ ہو، جس کے اندر اوصاف نہ ہو، جس کے اندر اچھے اخلاق نہ ہو، جس کے اندر رواداری نہ ہو، جس کے اندر حلم، تواضع نہ ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری، صداقت اور حفاظت کے ذریعے ساری دنیا کو یہ درس دیا، مناسب بلکہ سرکار نے عملی نمونہ بھی پیش کیا اور تاکید بھی فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ تین اوصاف ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دعویٰ بلا دلیل ہوگا اور وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی منافقوں کی جیسے اس کی علامت حرکات نہیں، جس کے اندر امانت داری، صداقت اور حفاظت نہ ہو۔ کہ سرکار فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی امانت رکھا ہے تو خیانت کر دے گا، یعنی وہ ایمان والا ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو تم اگر جو ہے اس کے ایمان کی سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اس کے اندر امانت